ویلکم بیک خواتین و حضرات. کسی بھی تحریک کو مومنٹم یعنی تحریک کو مزید متحرک کرنے کے لیے جلسے اور جلوس اقلیتی کردار ادا کرتے ہیں. بہت اہم رول ہوتا ہے اجلاس کا، کیونکہ یہ اجلاس عوام کو مجتمع کرتے ہیں اور کسی بھی تحریک کو آگے بڑھانے میں ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں. اسی سلسلے میں ایک آل پاکستان مسلم لیگ کی ایک تاریخ رہی ہے، چاہے وہ دھرنے ہوں، چاہے پروٹیسٹ ہوں، چاہے کسی خاص پاکستان میں جاری کسی خاص کسی فرقے کی کیلنگ ہو، یا اس کے علاوہ پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوئی سازش ہو، تو آل پاکستان مسلم لیگ نے ہر اول دستے کا کردار ادا کیا ہے. اور اسی سلسلے میں 28 فروری 2016 لندن میں ہونے والا یہ کنونشن، چونکہ پارٹی کے شرکاء ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو وہ اس کنونشن کے بارے میں اپنی جانکاری بھی دیں گے اور اس پہ روشنی بھی ڈالیں گے. تو میں بغیر کسی حجت کے میں افضال احمد صدیقی، صدر آل پاکستان مسلم لیگ برطانیہ، اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کنونشن کے متعلق آپ کی کیا تیاریاں ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آل پاکستان مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے ہونے والا یہ کنونشن کیا پاکستان کی تاریخ پہ کوئی اثر مرتب کرے گا، اور آنے والے وقت میں یعنی 2018 کے الیکشن میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اجلاس ایک پازیٹیو ایفیکٹ چھوڑیں گے؟ جناب صدیقی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں کنونشن کے حوالے سے جو ہے اس پہ بریفنگ دینے سے پہلے میں سب کو دعوت دینا چاہوں گا کہ جو بھی سامعین جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کے لیے یہ کہ 28 فروری بروز اتوار سپہر 4 بجے گروو ہال، گروو روڈ 119121 گروو روڈ، والتھمسٹو، لنڈن، E17 9BU پہ ہم کنونشن منعقد کر رہے ہیں آل پاکستان مسلم لیگ کا، جس میں کہ خصوصی طور پہ لائیو سنگرز کا ہم نے اہتمام کیا ہے، جو کہ ملی نغمے پیش کریں گے. اور اس کے بعد پاکستان سے ہمارے ساتھ مشرف صاحب ویڈیو لنک پہ لائیو خطاب فرمائیں گے. سیکرٹری جنرل ہمارے APML کے ڈاکٹر امجد صاحب ہم میں موجود ہوں گے، جو کہ خصوصی طور پر وہاں سے سب ٹریول کر کے اس کنونشن میں شرکت کے لیے تشریف لا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل یا اوورسیز یاسر عرفات صاحب خصوصی طور پر شرکت کے لیے اس کنونشن میں تشریف لا رہے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اور پھر بینکوٹنگ سٹائل ڈنر کا بھی اہتمام کیا ہے، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھا ہم نے اہتمام کیا ہوا ہے، اور ایک اچھا پروگرام ہے جس میں کہ ہم پارٹی کو بھی پروموٹ کریں گے، اور سب سے بڑھ کے پاکستان سے جو لوگوں کا پیار محبت ہے، جو اوورسیز پاکستانی جو ہے، جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس کو ہم اجاگر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کی جس طرح کہ آپ نے کہا کہ اس کی افادیت اسی طرح ہی ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ UK کی تاریخ میں UK کو ویسے تو ہمارے سارے چیپٹرز بہت امپورٹنٹ ہیں، سارے بہت محنت کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں، لیکن ہمیں ایک خصوصی اعزاز حاصل ہے کہ پارٹی کی لانچ جو ہے وہ UK میں ہوئی ہے. سو ہم اس چیز کو لے کے، کیونکہ یہ ایک لانچ دوبارہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی اور یہ کریڈٹ جو ہے یہ UK کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہوا ہے، تو اسی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اب دوبارہ ہم نے اس کے علاوہ کافی بڑے بڑے جلسے بھی کیے جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. مشرف صاحب کی موجودگی میں بھی لوگ آتے تھے، اور بڑے کامیاب جلسے ہوئے جس میں کہ ہمارے اپنا مینچسٹر، برمنگھم، ووڈ گرین، والتھمسٹ، ادھر ایسٹ ہیم میں ہمارا یوتھ کنونشن. سو ہم بڑے بڑے جلسے ہوئے جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی مشرف صاحب کی موجودگی میں. اب مشرف صاحب ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور یہ ایک بڑا کنونشن ہے جو کہ کہہ لیں کہ کافی پچھلے سال 1.5 سال کے گیپ کے بعد جب سے مشرف صاحب پاکستان واپس گئے، اس کے بعد یہ کہ ہم نے بڑے کنونشن کا اہتمام کیا ہے، جس میں تقریباً کہہ لیں کہ جو اگر سیٹنگ کیپیسٹی ہے ہماری اراؤنڈ 1000 کے قریب ہمارے پاس کیپیسٹی موجود ہے. سو الحمدللہ یہ کہ ہم بڑا کنونشن کر رہے ہیں جس میں خاص پروگرامز کا اہتمام کیا گیا ہوگا، اور دوسرے کنونشنز کو پچھلے کو دیکھتے ہوئے اس کو کوشش کریں گے ان سے بہتر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ اس کنونشن کا ایز اے سیڈ بیفور کہ یہاں پر یہ جو ہم جو بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، یہ ایکٹیویٹی سے ہم نے ایک مومنٹم بلڈ کرنا ہوتا ہے لوگوں میں، جو پاکستان کا جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ ساتھ آتے ہیں. میڈیا میں ہم نے APML پرویز مشرف صاحب کے ویژن کو پروجیکٹ کرنا ہے، پھر اینڈ آف دا ڈے اس کی یوٹیلائزیشن پاکستان میں ہی ہونی ہے، کیونکہ بیٹل گراؤنڈ وہی ہے.
تو ہماری پاکستان کی ٹیم ہمیں امید ہے کہ اس کو یوٹیلائز کریں گے اور ہمارا ووٹ بینک بھی انکریز کرنے میں, سپورٹ کو انکریز کرنے میں اس کو آگے لے کے چلیں گے. اور کنونشن کی تیاریوں کے حوالے سے کہ ہماری ٹیم جو ایونٹ مینجمنٹ ٹیم ہے جس میں کہ دو آپ بھی شامل ہیں, ہمارے ساتھ ریبا سلطان شامل ہیں, جو تبریز صاحب ادھر موجود ہیں. دوسرے ایونٹ مینجمنٹ میں ہمارے ساتھ سعید بٹی صاحب, ہمارے جنرل سیکرٹری محمد علی چوہان صاحب, ہمارے انفارمیشن سیکرٹری سمین علی صاحب گریٹر لندن کی پریزیڈنٹ, اور گریٹر لندن کی ٹیم کے 3-4 اور لوگ لائک فیصل مرزا صاحب ہیں, پھر حماد ہیں, پھر اس کے بعد سائم ہیں, اور ذیشان ہمارے ساتھ, ذیشان جو ہمارے یوتھ کے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے. اس طرح کافی زیادہ ہمارے, اور حسن علی قزل باز صاحب جو کہ سیکیورٹی مینیج کر رہے ہیں, کہ اگر کسی کا نام نہ لے سکوں تو اس کے لیے معذرت ہے. تو ہماری ایونٹ مینجمنٹ کی جو ٹیم ہے ماشاءاللہ وہ دن رات اس پہ کام کر رہی ہے, اور گیسٹ لسٹ بن رہی ہیں, سیکیورٹی کے حوالے سے انتظامات ہو رہے ہیں, کھانے کے حوالے سے انتظامات ہو رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ ایک بہت اچھا شو پٹ اپ کریں گے, اور اس میں اپنی ٹیم کا خصوصی طور پر مشکور ہوں کہ جس طرح سے میری توقعات سے بڑھ چڑھ کر یہ لوگ جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں اور اپنے انیشیٹو پہ اس کو کامیاب کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور میرے ساتھ جو ادھر موجود ہیں ریبا سلطان اور جو تبریز صاحب, آپ تینوں کا تو میں خصوصی طور پر مشکور ہوں کہ جس طرح آپ نے دن رات آپ نے ایک کیا ہوا ہے کہ اس ایونٹ کو کامیاب کرنے کے لیے. افضال احمد صدیقی صاحب, کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ وہی مقام ہے والتھمسٹو کہ جہاں سے آپ نے اپنی اس تحریک کا, ایک پرامن تحریک جو کہ پرویز مشرف صاحب کی زیر نگرانی چل رہی ہے, تو اس کا آغاز کیا؟ تو کیا یہ حسن اتفاق نہیں ہے کہ یہیں سے آپ نے پہلا جلسہ کیا اور تحریک کو مزید تقویت بخشی, اور اب ایک بڑا نازک سا مرحلہ ہے اور ایک پالیٹکس بڑی ڈائیورشن چاہتی ہے, تو آج آپ پھر ایک جلسہ کر رہے ہیں یہاں پہ, تو اس کو کس تناظر میں آپ دیکھتے ہیں؟ میں والتھمسٹو کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ویسے تو مشرف صاحب کے چاہنے والے پورے یو کے میں موجود ہیں اور ماشاءاللہ الحمدللہ کسی تعداد میں موجود ہیں, لیکن والتھمسٹو کو یہ اعزاز حاصل کہ والتھمسٹو میں مشرف صاحب کے یہ چاہنے والوں کا گڑھ ہے کہ یہاں پہ ہم ایک چھوٹے سے شارٹ نوٹس پہ بھی اگر کال کریں تو سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ مشرف صاحب کے نام پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, نکل آتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے دوبارہ جو والتھمسٹو کا وینیو کا انتخاب کرنے کی بھی وجہ یہی ہے کہ یہ ہمارا گڑھ ہے, یہاں پہ مشرف صاحب سے پیار کرنے والوں کا یہ علاقہ ان کے جالوں سے بھرا ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جس جگہ پہ مشرف صاحب کے پیار کرنے والے زیادہ ہیں, ہم نے اس جگہ کا انتخاب کیا ہے, لیکن پیار کرنے والے ایسے سیٹ کے پورے یو کے میں موجود ہیں, سبھی جگہ سے تشریف لائیں گے, تو سب مل کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس جلسے کو کامیاب بنائیں گے اور مشرف صاحب کے ویژن کو پروموٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ریبا سلطان صاحبہ, ایونٹ مینجمنٹ کے حوالے سے آپ کا ایک خصوصی تجربہ ہے, اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے پارٹی کے حوالے سے بھی بے شمار خدمات سر انجام دی ہیں, اور ایک والنٹیئر کے طور پہ آپ اس سے پہلے یعنی ماضی میں بھی پارٹی کا حصہ رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین کیا جوک تر جوک اس جلسے میں شمولیت کے لیے آ رہی ہیں؟ کافی زیادہ جوش و خروش کیا خواتین میں پایا جاتا ہے؟ تو آپ چونکہ ویسے تو آپ لندن ٹیم کا حصہ ہیں, لیکن آپ خواتین کی بھی نمائندگی کرتی ہیں, تو آپ اس تمام جوش و خروش کو کس انداز میں دیکھتی ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ اوبیسلی عورتوں کو پارٹیز میں شادیوں میں اور ایسے برتھ ڈے پارٹی میں جانے کا بہت شوق ہے, بھن ڈھن کے جانے کا. اس لحاظ سے جلسہ کا بھی ہے. وی آر ویری ایکسائٹیڈ. ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ایک چانس ملا, ایک موقع ملا ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے لیے, ان کی پارٹی کے لیے, اور ہمارے اپنے کالیگز لندن میں اور اوبیسلی گریٹر لندن یو کے اعتبار سے بھی وی کین ڈو سم تھنگ فار دیم. یو نو ہم ایفرٹ دکھا سکتے ہیں, یہاں پہ کچھ حصہ بن سکتے ہیں کنونشن کا, پلاننگ میں, صفائی میں, چیزیں تیار کرنے میں, باہر لیفلیٹنگ کرنے, to get the word out. You know, there's a number of different ways in which we're getting involved. And yes, I can happily say from all the female members of the team that I've spoken to, we're very excited. ماشاءاللہ, بہت یہ تو مبارکباد کہ آپ مستحق ہیں کہ جس انداز میں آپ نے خواتین کو پرویز مشرف صاحب کا پیغام پہنچایا اور آپ اس تحریک کو اب مزید مضبوط کر رہی ہیں, تو آپ خصوصی طور پہ مبارکباد کی مستحق ہیں. میں چودھری تبریز اورا صاحب آپ کی طرف بڑھتا ہوں. ماضی میں جتنے بھی جلسے آرگنائز ہوتے رہے ہیں تو یوتھ اس کا ایک خاص حصہ رہی ہے, اور آپ یوتھ کو آرگنائز کرتے رہے ہیں. تو ابھی اس جلسے کے حوالے سے آپ کی کیا پلاننگ ہے, کیا حکمت عملی ہے, اور اس کی کامیابی کے لیے آپ کس حد تک پر امید ہیں, اور کتنے گیسٹ متوقع ہیں, کتنے لوگ متوقع ہیں کہ وہ اس جلسے کا حصہ بنیں گے؟ تو آپ پلیز اس پہ کچھ روشنی ڈالیے. شکریہ, مہربانی جناب. سب سے پہلے تو میں
آپ کو مبارکباد، ایڈوانس مبارکباد دینا چاہتا ہوں افضال صاحب، طیبہ سلطان اور ہمارے میڈیا کے جو روئے رواں ہیں چودھری امجد صاحب، لطیف قریشی صاحب، ان کی بساطت سے، ان کی محنت سے آپ کا کنونشن کامیاب ہے اور فلی کامیاب ہے۔ تو رہی بات یوتھ کی، یوتھ کے ہمارے لیڈر ذیشان چودھری صاحب ہیں، وہ بڑے ایکٹیو رول ادا کر رہے ہیں۔ آج اگر وہ ہوتے تو وہ اپنا روشنی ڈالتے، میں مناسب نہیں لگتا کہ ابھی جو ہے نا وہ یوتھ کے حوالے سے روشنی ڈالوں، یہ کیونکہ ان کے ڈومین میں آتا ہے۔ تو رہی بات میں اپنی، جو مجھے افضال صاحب نے رسپانسبلٹی دی کہ آپ ذرا اس ایونٹ کو کوآرڈینیٹ کریں، تو دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ جب ہم پروٹیسٹ کرتے تھے، جلسے کرتے تھے، جلوس کرتے تھے، احتجاج کرتے تھے، دھرنے کرتے تھے، اس وقت کی بات ہے جب موجودہ حکومت نے مشرف صاحب پر بے بنیاد اور جھوٹے مقدمے بنائے گئے۔ اس وقت بھی مشرف صاحب کے چاہنے والوں میں کمی نہیں آئی، آج بھی وہ ایسے ہی ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ آج تو اللہ کے فضل و کرم سے، جس طریقے سے افضال صاحب نے کہا کہ مشرف صاحب کو انہوں نے ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ صاف گو بنا کر عوام کے سامنے وہ پیش کیا ہے کہ جو مقدمے ان پر بنائے گئے وہ سب جھوٹے تھے، بے بنیاد تھے اور ذاتی انتقام لینے کی وجہ سے تھے۔ تو آج لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ صرف پرویز مشرف صاحب ہی واحد لیڈر ہے جو پاکستان کے لیے درد رکھتے ہیں، عوام کے لیے درد رکھتے ہیں، اسپیشلی اوورسیز کے لیے درد رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ایک بات ضرور ہے، ہمیں کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے جو اے پی ایم ایل کے ممبرز ہیں یا سپورٹرز ہیں۔ اگر ان سے آپ رابطہ نہیں کریں گے ان کو پتہ نہیں چلے گا، یہ ایک ذریعہ ہے رابطہ کرنے کا۔ اس کے بعد ڈور ٹو ڈور ذریعہ ہے، انتظامات کی طرف میں بعد میں آتا ہوں۔ تو ہمیں بڑی اچھی پذیرائی مل رہی ہے، لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ نیکسٹ الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں 2018 وہ پرویز مشرف صاحب ہی ہیں، ان کو ہی آگے لانا ہے، تو آگے ہم نے بڑھنا ہے۔ تو رہی بات اوورسیز کی، مشرف صاحب کے زمانے میں کوئی پابندی نہیں تھی کہ کوئی ڈول نیشنل ہے وہ حصہ الیکشن میں نہیں لے سکتا یا لے سکتا ہے، اگر وہ ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے تو نہیں کر سکتا۔ وہ مشرف صاحب ہی ہیں جنہوں نے وومن کو پاور دی، وہ مشرف صاحب ہی ہیں جنہوں نے یوتھ کو آگے لایا، وہ مشرف صاحب ہی ہیں کہ جنہوں نے پاکستان میں ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو ان کو فری ہینڈ دیا کہ آپ اگر ایکسپرٹ ہیں تو میڈیا کے تو آپ میڈیا کو چلائیں، آپ ریلوے کے ہیں تو ریلوے کو چلائیں، آپ مینجمنٹ میں تو آپ اس کو چلائیں۔ تو لہذا ابھی لوگوں کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ وہ مشرف صاحب ہی ہیں۔ اس لیے جب ہم اب رابطہ کر رہے ہیں، ساری ٹیم ہماری، جس طریقے سے ہمارے سید احمد بٹی صاحب ہیں، محمد علی چوہان صاحب ہیں، سمینہ علی صاحبہ ہیں، نجمہ شہین صاحبہ ہیں، افضال صاحب ہیں، آپ ہیں، ذیشان چودھری ہے، رفیق گوندل ہے، آصف پرویز ہے، حسن غزل بائی صاحب ہیں، سائم ہیں، اس کے ساتھ حماد صاحب ہیں، مرزا فیصل صاحب ہیں، اٹ مین کے جتنے بھی یہ ہمارے آفس ہولڈر ہیں تو یہ بڑھ چڑھ کر کردار ادا کر رہے ہیں۔ ابھی آتے ہیں انتظامات کی طرف۔ جی ہاں، تو ہمارا وینیو جیسے افضال صاحب نے کہا ہے کہ گروو ہال، جس کو ہم گروو روڈ ہال کہتے ہیں، یہ گروو روڈ والتھمسٹو میں منعقد ہے اور اس کا پوسٹ کوڈ E79 BU ہے، ڈور نمبر ہے 119 اور 121۔ جیسے افضال صاحب نے کہا ہے بہت اچھا انتظام ہے۔ تو اس میں چونکہ میرا تعلق جو ہے وہ کمیونٹی سے ہے، تو ہم صبح و شام آپ سارے دوستوں کی موجودگی میں ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ فیملی ایونٹ ہے، اس میں ملی نغمے بھی ہوں گے، صرف اور صرف مشرف صاحب کے سپورٹر آئیں گے وہاں پر، لیکن ہمیں یہ ضرور ہے کہ ہمیں ان کو بتا کر ان کے انتظامات کا سنڈے ہے بندوبست کرنا پڑے گا، پارکنگ فری ہوگی۔ تو ڈاکٹر امجد صاحب افضلی، ہمارے جو سیکرٹری جنرل صاحب ہیں، ایڈیشنل سیکرٹری یاسر عرفات صاحب ہیں، وہ 27 شام کو آ جائیں گے وہاں۔ بس میں صرف یہاں سے یہی کہوں گا کہ انتظامات بالکل فائنلائز ہیں، اور ہال کی ڈیکور، ہال کا سٹیج، گیس لسٹ سب کچھ موجود ہے۔ صرف یہ ہے کہ آپ نے ٹائم سے نکلنا ہے، لیٹ نہیں ہونا، چونکہ مشرف صاحب جو ٹائم کے پابند ہیں انہوں نے ان ٹائم پر سپیچ دینی ہے۔ تو سارا ہمارا میڈیا جو ہے وہ پاکستانی میڈیا، ویسٹرن میڈیا، وہ اس پروگرام کو لائیو کور کریں گے اور اس کے بعد پرنٹ میڈیا بھی ہوگا۔ تو میری آپ سب دوستوں سے جو ہمارے چینل مشرف صاحب کے چاہنے والے ہیں، آل پاکستان کی مسلم لیگ کے سپورٹر ہیں، آئیں آگے بڑھیں، پاکستان کو بچائیں اور اپنے بچوں کے فیوچر کو بچانے کے لیے پرویز مشرف صاحب کا ساتھ دیں اور ہمارے آل پاکستان مسلم لیگ کے اس کنونشن میں شرکت کریں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مزہ آئے گا، آپ انجوائے کریں گے۔ بہت مہربانی جناب۔ چونکہ دامن وقت میں گنجائش بالکل نہ ہونے کے برابر ہے اور ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، افضال احمد صدیقی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک میسیو سپورٹ مشرف صاحب کی موجود ہے؟
تو اسپورٹ کو آپ ووٹ میں کس طرح تبدیل کریں گے؟ تو کیا میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ جلسہ اسپورٹ کو ووٹ میں تبدیل کرنے کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگا؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی نقوی صاحب ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں سپورٹ کی جہاں تک بات ہے تو پرویز مشرف صاحب اگر ایز اے سیٹ بیفور کہ پاکستان میں اگر آپ 100 بندے کا آپ سروے کر لیں 100 بندے کو آپ پوچھیں تو 99 آپ کو چاہے ان کا تعلق جس مرضی پارٹی سے ہو وہ آپ کو کہیں گے کہ پرویز مشرف صاحب کا دور آج کے دور سے 1000 گنا بہتر تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ مشرف صاحب کی سپورٹ موجود ہے. اب یہ ہماری اے پی ایم ایل کی ٹیم یو کے میں ہو پاکستان میں ہو جہاں بھی ہو ہمارا کام ہے کہ اس سپورٹ کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں گے. تو جب یہ سپورٹ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے گی تو یہی ہمارا پھر ووٹ بینک بنے گا اور یہی ہماری فیوچر میں طاقت بنے گی جس کو ہم آگے لے کے چلیں گے. دوبارہ واپس آتے ہوئے کنونشن کے حوالے سے میں دو تین باتیں مزید کرنا چاہوں گا کہ کنونشن میں ایک تو جس طرح ہم ساری کی ساری ہماری بینکوٹنگ سٹائل سیٹنگ ہے اس کے لیے ہم سیٹ ریزرویشن کر رہے ہیں. تو میری تمام دوستوں اور ناظرین سے درخواست ہے کہ جو بھی شرکت کرنا چاہتے ہیں ہماری ایونٹ مینجمنٹ کی ٹیم کے کسی بھی ممبر سے آپ رابطہ کر کے اپنی سیٹ ریزرو کر لیں تاکہ کیونکہ اس کی کافی زیادہ پذیر آئی ہے اس ایونٹ کی اور بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو آپ اپنی سیٹس ریزرو کر لیں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ اس دن جو ہے وہ آ کے اپنا ایونٹ انجوائے کر سکیں. اور دوسری ایک اور بات کہ یہ جس طرح یہ پروگرام کر رہے ہیں پاکستان فرسٹ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہی لائیو سٹریمنگ لائیو ٹیلی کاسٹ اس دن ہمارا یہ پروگرام تھرو آؤٹ پوری دنیا میں جائے گا دیکھا جائے گا. تو یہ بھی پروگرام وہ ہمارا کنونشن لائیو پوری دنیا میں براڈ کاسٹ ہوگا اس دن پاکستان فرسٹ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے. اور ہمارا جو مین سٹریم میڈیا ہے یو کے کا جس میں کہ بڑے بڑے چینل سارے شامل ہیں جس میں کہ جیو ٹی وی ہے ARY ٹی وی ہے دنیا ٹی وی ہے سما ٹی وی ہے اور ایکسپریس ٹی وی ہے اور ہمارے جو لوکل نیوز پیپرز ہیں جس میں جیم نیوز پیپر ہے صاف نیوز پیپر ہے اپنا نیشن نیوز پیپر ہے UK ٹائمز ہے اور جتنے جن کے میں کچھ کے اگر نام نہیں بھی میرے ذہن میں تو لیکن تمام مین سٹریم میڈیا بھی وہاں پہ موجود ہے جو اس ایونٹ کو کور کر رہے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ایک بڑا ہائی پروفائل ہمارا ایونٹ ہے جو کہ پوری دنیا میں اس کی کوریج جا رہی ہے پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. تو تمام دوست بھائی جو لوکل ہیں جو UK میں موجود ہیں ان سے درخواست ہے کہ آپ اس میں شرکت کریں اور اس کو مزید کامیاب بنائیں اور جوش و خروش میں مزید اضافہ کریں ان شاء اللہ تعالیٰ. چونکہ مختصر وقت ہے تو اریبہ سلطان صاحبہ آپ اس ایک پارٹ کا بھی حصہ رہی ہیں کہ کانٹیکٹ آپ نے پارٹی کے ممبران سے بھی اور گیسٹ سے بھی کیا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کتنے مہمان متوقع ہیں کتنے لوگ اس خصوصی طور پہ میں آپ خواتین کے حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ کتنی یعنی 100 200 300 کتنی خواتین متوقع ہیں اس جلسے کے حوالے سے؟ یہ بہت مشکل جواب ہے. ایسے ماشاء اللہ سے پرویز مشرف کے لیے اتنا محبت ہے لندن کے کمیونٹی میں اتنی عزت ہے. ہمارے ٹیم کے اندر سے آپ دیکھ لیں خواتین آ رہی ہیں کرائڈن سے ہیتھرو سے ویمبلی سے ایک آدھ ہیں تو لندن کے باہر سے آ رہی ہیں ریڈنگ ہائی ویکم آکسفورڈ. سو اس طرح سے مشکل ہے کہنے کہ کتنے لوگ آئیں گے کیا آئیں گے what numbers are going to come because ماشاء اللہ سے ان لوگوں کو بہت بہت زیادہ عزت ہے اور ایکسائٹمنٹ ہے اس بات پہ کہ ہم پرویز مشرف صاحب کے لیے APML کے لیے ایک کنونشن میں شامل ہوں گے ایک حصہ ہوئیں گے اس کا. سو انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایٹ لیسٹ 50-50 ہمارے میل کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ. یعنی کہ میں اگر یہاں پر ناظرین کو ایک فگر بتاؤں کہ اتنے متوقع ہیں تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ 1000 کے قریب 1000 لائک 1000 کی ہمارے پاس سیٹنگ کیپیسٹی ہے لیکن یہ ہے کہ ریئلسٹیکلی اسپیکنگ ہم بٹوین 800 to 1000 ایکسپیکٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کے لوگ آئیں گے اور ایک انشاءاللہ کامیاب کنونشن ہوگا. اور اگین میں پھر اپنی میڈیا ٹیم کا اپنا چودھری امجد صاحب کا اور لطیف قریشی صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ جو پورے اس ایونٹ کو ہمارے ساتھ پروموٹ کرنے میں ہماری پوری ہیلپ کر رہے ہیں اور اپنا تعاون کر رہے ہیں. تو آپ کا بھی بڑا مشکور ہوں. انشاءاللہ پوری ٹیم ہماری ایونٹ مینجمنٹ ٹیم جو دن رات لگی ہوئی ہے تو یہ کامیاب انشاءاللہ کنونشن ہوگا. سیٹنگ کیپیسٹی ہمارے پاس 1000 تک ہے لیکن 800 پلس ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو بھائی سب 30 سیکنڈ ہے ہمارے پاس اور ان 30 سیکنڈ میں آپ یہ بتا دیجیے کہ پارٹی کے جو ہماری سوسائٹی کے معزز اراکین ہیں جو کہ جس میں مجھے پتہ یہ ایک خبر ملی ہے کہ آپ نے مختلف MPs اور جو میئرز ہیں ان کو بھی انوائٹ کیا ہوا ہے تو اس سلسلے میں کیا آپ کے پاس معلومات ہیں؟ 30 سیکنڈ ہے بڑا مختصر وقت ہے تو پلیز اپنا پیغام دیجیے. 30 سیکنڈ ختم ہو گئے. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں کہ آج کے کامیاب پروگرام پر تو ہم نے
برطانیہ کی کمیونٹی کے ہر اس طبقے کو جو مشرف صاحب کے سپورٹر ہیں ان کو ہم نے دعوت دی ہے. تو جیسے میرے دونوں کولیگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے، تو انشاءاللہ اگر وہ لارڈز کی بات کریں، ایم پیز کی کریں، کونسلرز کی کریں، میئر کی کریں، ڈاکٹرز کی کریں، انجینئر کی کریں، وکلاء کی کریں، یا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے کریں یا مینجمنٹ ٹیم کا کریں، انشاءاللہ ہر مقطع فکر سے لوگ جو ہے وہ جو مشرف صاحب کے سپورٹر ہیں وہ نہیں، دوسرے نہیں، جو مشرف صاحب کے سپورٹر اور ان کے ووٹر اور ان کے ممبرز ہیں وہ انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. جی میں ایک مرتبہ پھر جناب افضال احمد صدیقی صدر پاکستان مسلم لیگ، آپ کا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ممنون ہوں کہ آج آپ یہاں پر تشریف لائے اور آپ نے بڑی سیر حاصل، بحث بھی کی، گفتگو بھی کی اور معلومات بھی دی. اریبہ سلطان صاحبہ، میں پھر سے دل کی ممکنہ گہرائیوں سے آپ کا متشکر ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائی، خواتین کی نمائندگی بھی کی اور اس کے علاوہ بھی ایونٹ کے حوالے سے ہمیں معلومات باہم فراہم کی. جناب چودھری تبریز اورا صاحب، آپ کی شعلہ بیانی کے ہم ہمیشہ سے معترف رہے ہیں، تو آپ کی فراہم کردہ معلومات یقیناً سننے والوں کے لیے بھی بڑی ممد و معاون ثابت ہوں گی اور میرے بھی نالج میں کافی اضافہ ہوا. خواتین و حضرات، بنیادی طور پہ ہم زندہ کی بجائے مردہ پرست قوم ہیں کہ جب کوئی شخص ہمارے درمیان موجود نہیں رہتا تو ہم نہ صرف اس کے نغمے گاتے ہیں، اس کی باتیں کرتے ہیں، اس کے بارے میں کتابیں لکھتے ہیں اور اس کے اقوال کو اور افعال کو یاد کرتے ہیں، لیکن اس حوالے سے ہم بڑے خوش قسمت ثابت ہوئے ہیں کہ ہمارے لیڈر، ہمارے قائد سید پرویز مشرف صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھے اور ان کو لمبی زندگی عطا کرے، ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہم نے ان کی موجودگی میں یعنی ان کی زندگی میں ہی ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کر لیا ہے اور ہم نے ان کو اپنا قائد تسلیم کر کے ان کی معیت میں یعنی ان کی زیر نگرانی ہم نے اس تحریک کو آگے مزید بڑھانے کا ایک عزم اور پختہ ارادہ کیا ہوا ہے. اور میں خواتین و حضرات آپ سے بھی میں گزارش کروں گا کہ یہ جو والتھم میں ہمارا جلسہ ہو رہا ہے یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا. آئیے حب الوطنی کا ثبوت دیجیے اور ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے، شانے کے ساتھ شانہ ملائیے اور یقین جانیے کہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اور میں انفرادی حیثیت میں بھی اور اجتماعی حیثیت میں بھی آپ سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ کبھی بھی ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے. عشق میں اس قوم، آخر پر میں اپنے قائد دورہ جناب سید پرویز مشرف صاحب کے لیے چند اشعار کہنا چاہتا ہوں کہ عشق میں اس قوم کے جیسے کوئی فرہاد، عشق میں اس قوم کے جیسے کوئی فرہاد رہتا ہے اس فکر میں کہ دھرتی رہے آزاد. اب دشمن تو ہیں دشمن، اپنے بھی بنے صیاد، چلا جائے گا یہ شخص تو آئے گا بہت یاد. یہ طوفانوں یہ زلزلوں سے ڈٹ کے لڑا ہے، دیکھ لو چٹان کی طرح جم کے کھڑا ہے. میں سوچتا ہوں کہ کہیں جنوں اس کو مار نہ جائے، محنت اس شخص کی کہیں بیکار نہ جائے، ہمیں چھوڑ کر یہ پسے دیوار نہ جائے. اے کاش کہ وہ یہ جنگ کہیں ہار نہ جائے. اس قوم پر، اس ملک پر اللہ کی تائید مشرف، اس قوم کی، اس ملک کی آخری امید مشرف. بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ ضرور ملاقات ہوگی. اور آخر پر پاکستان پائندہ باد، قائد اعظم پرویز مشرف زندہ باد.